کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیں، حضرت آدم کا نام لیں تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علیہ السلام کا لفظ صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ یہ ہم عقیدہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ محرم سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، تو یہ اہم عقیدہ آپ پورا سال پوری زندگی اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، تاکہ یہ ہماری غلطی درست ہو جائے کہ علیہ السلام کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ۔ اور جب کسی صحابی کا نام آئے گا، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ۔ اب یہ بات اپنے گھروں میں بھی بتائیں۔ علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ غلطی سے جب تک آپ بولتے تھے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، غلطی کے ساتھ جب تک بولتے تھے، جب تک معلوم نہیں تو معاف کرنے والا اللہ ہے، میں فتویٰ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ جان بوجھ کر غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولتے تھے تو پھر آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں۔ اس پر توبہ استغفار فی الفور ضروری ہے، فی الفور۔ جان بوجھ کر اگر آپ بولتے رہے کہ پتہ تھا کہ یہ لفظ انبیاء کے ساتھ ہے، پھر بھی حضرت علی کے ساتھ بولتے رہے، حضرت حسن حسین کے ساتھ بولتے رہے، اور وہ بھی جان بوجھ کر بولتے رہے، تو پھر آپ گناہ میں ملوث رہے ہیں۔ فی الفور توبہ استغفار ضروری ہے۔ ہمارا کام ہے منبر رسول پر صحیح رہنمائی کرنا۔ آپ کا دل مانتا ہے، مانے نہیں ماننا، کل قیامت والے دن یہ تو نہیں کہہ سکیں گے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اور اگر کوئی شخص عقیدہ تک یہ بولتا رہا، عقیدہ تک یہ بولتا رہا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ، عقیدہ تک، کہ جس طرح انبیاء کرام کا ایک مقام مرتبہ ہے، اسی طرح حضرت علی کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے یا ان کے برابر ہے۔ اگر کوئی عقیدتاً بولتا رہا تو یہ کفر ہے۔ ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا، اگر آپ کی ذمہ داری، آپ جو مرضی کرتے پھرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص، رضی اللہ عنہ کا لفظ یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی کہنے میں کیا حرج ہے حضرت علی علیہ السلام، کیا حرج ہے، تو ہم اس سے پھر یہ سوال رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتاؤ جس زبان سے تم حضرت علی علیہ السلام کہتے رہے ہو، کیا تمہاری کبھی زبان سے نکلا حضرت ابوبکر علیہ السلام؟ پھر تو ہم سوال کر سکتے ہیں۔ جب ہم حضرت ابوبکر علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو پھر حضرت علی علیہ السلام کیسے کہہ سکتے؟ ہاں، جو شخص حضرت علی علیہ السلام کہتا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر علیہ السلام بھی کہے، حضرت عمر علیہ السلام بھی کہے، حضرت عثمان علیہ السلام بھی کہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ادباً کہتا ہے، احتراماً کہتا ہے، تنظیماً کہتا ہے۔ لیکن آپ زندگی میں کبھی نہیں سنیں گے جس کی زبان سے حضرت علی علیہ السلام نکلتا وہ حضرت ابوبکر علیہ السلام بھی کہتا ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسے بدبخت لوگ ہیں وہ تو حضرت ابوبکر کا نام لینا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ ان کی قبر تک نہیں جانا چاہتے۔ تو اس لیے اپنے الفاظ درست کریں۔ علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آج کے بعد سننے کے بعد رہنمائی کے بعد بھی آپ حضرت علی علیہ السلام کہیں، حضرت حسن حسین علیہ السلام کہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر، پھر اپنے آپ کو ٹولنا کہ ہم انبیاء صحابہ کرام کے ساتھ کیا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں اب تو سوشل میڈیا ہے، پچھلے ہی دنوں ایک بدبخت نے بھری مجلس میں کہہ دیا نعوذ باللہ کہ حضرت علی کا رتبہ تو تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ اب اس کے اوپر FIR درج ہو رہی ہے، اللہ کرے جلد پکڑا جائے، اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لفظ جس کے ساتھ خاص ہے ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں حضرت امام علیہ حسن، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حسن و حسین ہمارے امام ہیں، لیکن حضرت حسن و حسین نے جن کو اپنا امام تسلیم کیا تھا، ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، ان کے پیچھے اقتدا کی تھی، ان کے پیچھے وہ سجدہ ریز ہوئے تھے۔ آج تک ہم نے حضرت امام ابوبکر کو نہیں کہا، حضرت امام عمر کو نہیں کہا، حضرت امام عثمان کو نہیں کہا، صرف امام حسن یا امام حسین کیوں؟ یاد رکھیے ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ہاں نعوذ باللہ، وہ امامت کا رتبہ انبیاء سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے ان کے ہاں
इमामत का रुतबा अंबिया से भी ज्यादा है, इस वजह से वो लोग इमाम कहते हैं। लेकिन अफसोस ये कि उन्हें देखा देखी, हम सुन्नी लोग हैं, सुनी सुनी बातों पर चलते हैं, जैसे जिसको देखा वैसे शुरू। किसी का लिबास मुहर्रम में बदलते देखा, अपना लिबास भी बदल दिया। किसी को मुहर्रम में नोहे सुनता, मर्सिया सुनता देखा, हमने भी नोहे लगा दिया, गाना नहीं तो चलो नोहा से। हम ऐसे बदबख्त हैं, बद नसीब है। भाई सुन्नी है तो जरा इंसान भी बन जाओ। किसी को देखकर अपना लिबास क्यों बदला, किसी को देखकर अपना मिजाज क्यों बदला, किसी को देखा नजर नियाज बाढ़, हम भी शुरू कर रहे। किसी को देखा सबील लगे, हमने भी सबील लगा दी। किसी को देखा नान हलीम बाढ़ रहे, हम भी शुरू हो गए। भाई ये उनके कारनामे, हम क्यों उनके पीछे चले। हमारे यहाँ वो मुहर्रम काबिल कबूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था। हमारे यहाँ वो मुहर्रम काबिल कबूल है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में था। हमारे यहाँ वो मुहर्रम कबूल है जो हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, इन अजीम हस्तियों की जिंदगियों में मुहर्रम का महीना आया। आप तारीख उठाकर देखें, आप हदीसें उठाकर देखें, उन्होंने मुहर्रम के महीने में क्या किया, मैं और आप करते हैं। वाज़े फर्क नजर आएगा। क्यों? हम सुन्नी लोग देखा देखी दूसरों के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गए। तो अपना अकीदा दुरुस्त कर लीजिए। अगर हम बोल रहे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो फिर बोलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम अपनी मस्जिदों में देख लीजिए, हमारी सुन्नियों की मस्जिदों में देखिए, बज गज के नारा लगाते नारा आए थे। मुझे बताएं कभी किसी ने नारा सिद्दीकी लगाया, नारा फरूकी लगाया, नारा उस्मानी लगाया, सिर्फ नारा हैदरी क्यों? हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो सिर्फ नारे तकबीर लगता है। और हमारे यहाँ देखिए कि कैसा तफावत पाया जाता है, फर्क पाया जाता है। तो अर्ज करने का मकसद ये कि ये वो बुनियादी खराबियां हैं जो हम सुन्नियों के अंदर भी पाई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम मर्तबा ज्यादा, लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स नारा हैदरी लगाता है उसकी ज़बान पर नारा सिद्दीकी क्यों नहीं, नारा फरूकी क्यों नहीं आता, नारा उस्मानी क्यों नहीं? ये तो हम सवाल कर सकते हैं। इसलिए बोलते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव कीजिए, मुनासिब चुनाव कीजिए। ऐसा ना हो कि हमारे लफ्जों के गलत इंतखाब की वजह से क़यामत वाले दिन मेरे और आपका गिरबान हजरत बकर के हाथ में हो, हजरत उमर के हाथ में हो, हजरत उस्मान के हाथ में हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये अहम बुनियादी अकायद है। और आखिरी अकीदा